بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا 5واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس میں ہم آج فعل کے متعلق، فعل مضارع کے متعلق، اس کو جزم دینے، فعل مضارع کو جزم دینے کے جو مواقع ہیں، مواضع ہیں، ان کے متعلق ہم آج بحث کریں گے کہ کتنی جگہوں میں کہاں کون سے حروف ہیں جو عامل جزم بنتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں، اور ان کی تقسیم کیا ہے، کیسے وہ فعل مضارع آیا ایک فعل کو جزم دیتے ہیں یا دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اسی درس کے اندر آ جائیں گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس باب میں جو سوال بیان کی جاتی ہے وہ سوال یہی ہے کہ فعل مضارع کو کب جزم دیا جاتا ہے، یعنی کیا چیزیں ہیں کہ جو فعل مضارع کو جزم دے دیتی ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ ہم پھر پڑھیں گے کہ متى یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے، کب اس کو جزم آتا ہے، اس پہ جزم کب آتا ہے۔ تو اس کے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یجزم الفعل المضارع اذا سبقته احدى الادوات الجازمة، یعنی اس سوال کے جواب یہ ہے کہ فعل مضارع اس وقت مجزوم ہوتا ہے جب اس سے پہلے عادات جزم میں سے کوئی ایک جو ہے اس پر سابق ہو، یعنی اس سے پہلے فعل مضارع سے پہلے ادوات جزم میں سے کوئی ایک عدد جو ہے اس فعل مضارع کے اوپر آ جائے تو وہ فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ان ادوات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ایک ہی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، یعنی ایک فعل مضارع کے اوپر آ جاتا ہے اور ایک فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور ایک قسم وہ ہیں جو دو فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں اور دو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے عادات، جیسے مثال کے طور آپ کہتے ہیں لم یضرب زید، یعنی زید نے نہیں مارا، یا آپ کہتے ہیں لم ینصر زید، زید نے نصرت نہیں کی۔ تو یہ لم جو فعل مضارع کے اوپر آیا اور فعل مضارع کو جزم دے دیا، تو یہ ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے عادات میں سے ہے، اور یہ جو ہے دو فعلوں کو بھی جزم دینے والے بھی ہیں، اور جیسے مثلا آپ کہتے ہیں ان تضرب اضرب، یا ان تقم اقم، اگر آپ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، اگر آپ نے مارا تو میں بھی ماروں گا۔ دیکھو یہاں پر ان نے تضرب کو بھی جزم دے دیا ہے اور اضرب کو بھی جزم دے دیا ہے۔ تضرب اصل میں تضربو تھا، اضرب اصل میں اضربو تھا، ان دونوں کو جزم دے کر ان تضرب اضرب کر دیا ہے۔ یہ جو ہے دو قسم کے جو جوازم ہیں، بعض جوازم وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور بعض جوازم وہ ہیں جو دو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں قسم یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس کو جزم آتا ہے اذا سبقته احدى الادوات الجازمة، جب اس سے پہلے ادوات جازمہ میں سے کوئی ایک اس پر سبقت لے لے، یعنی اسے پہلے آ جائے ادوات جازمہ میں سے ایک، تو اس وقت اس کو جزم مل جاتا ہے۔ وہی قسمانی، اور یہ ادوات جزم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یجزم فعلا واحدا، ایک قسم وہ ہے جو ایک فعل واحد کو جزم دے دیتا ہے، وہ قسم یجزم فعلین، اور ایک وہ قسم ہے جو دو فعلوں کو جزم دے دیتا ہے۔ تو اب یہ سوال یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب دوسری سوال شروع کرتا ہے
कहते हैं कि कम ही अल अदवातुल जाजिमतु फ़ेलन वाहिदन, यानी वो अदवात कितने हैं जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है, यानी एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले अदवात की कितनी किस्में हैं और कितने अदद हैं, इन कितने हैं वो। तो फरमाते हैं कि अल अदवातुल जाजिमतु फ़ेलन वाहिदन अरबउन, यानी वो अदवात जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं वो 4 हैं, 4 नौ हैं, 4 उसकी किस्में हैं जो एक फ़ेल मुज़ारे पे आते हैं और एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे देते हैं। और वो एक लम है, एक लम्मा है, एक लाम अमर है, एक लाए नहीं है। ये कुल 4 हर्फ हैं जो एक फ़ेल मुज़ारे के ऊपर आते हैं और एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे देते हैं। जैसे वहिया लम है, जैसे लम जैसे मिसाल लम यज़हब अहदुन, एक भी नहीं गया था, एक भी नहीं गया था, ठीक है नहीं, लम यज़हब अहदुन, एक भी नहीं गया है। तो अब देखो ये लम ने यज़हब एक फ़ेल मुज़ारे को यहाँ पर जज़्म दे दिया है, यज़हब को जज़्म दे दिया है किसने, लम ने। ये एक फ़ेल मुज़ारे है और एक फ़ेल मुज़ारे को लम ने जज़्म दिया है। और दूसरा जो है लम्मा है, ये लम्मा ये भी एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है। जैसे इस मिसाल में देखो तअल्लम अखी अल कराअता व लम्मा यक्तुब, तो कि मेरे भाई ने कराअत को सीखा है लेकिन अभी तक नहीं लिखा है, यानी लिखा नहीं है, मतलब लम यक्तुब अभी तक नहीं लिखा है। तो ये लेकिन कराअत को सीखा है, लिखा नहीं है। तो लम्मा यक्तुब में आपने देखा लम्मा यक्तुब के ऊपर दाखिल हो गया और इस एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे दिया है। और इसी तरीके से इनकी फिर आपस में जो है फ़र्क है लम में और लम्मा में, इंशाअल्लाह वो बाद में आपको बयान करेंगे। अब तीसरा जो हर्फ है जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है वो लाम अमर है। लाम अमर भी फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है। जैसे लिततिब नफ्सुका, लिततिब नफ्सुका, तुम्हारा नफ्स पाक होना चाहिए, तुम्हारा नफ्स पाक हो, तो ये लिततुब फ़ेल अमर है, लाम अमर है। लाम अमर फ़ेल मुज़ारे के ऊपर आया है और फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे दिया लिततुब, बे को साकिन करके। तो ये नफ्सु का ततुब के लिए फ़ाइल है। तो ये फ़ेल मुज़ारा है और उस फ़ेल मुज़ारे को एक लाम अमर ने आकर इसको जज़्म दे दिया है। और इसी तरीके से लाउन नाहियत या इसी तरीके से लाए नाहिया है जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है। जैसे ला तयअस मिन रहमतिल्लाह, यहाँ पर देखो तयअस में सीन को जज़्म दिया है, लाए ला ने, ये ला लाए नाहिया है, यानी लाम जो है लाम अमर है और ला लाए नाहिया है। ये दोनों जो हैं एक एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे देते हैं। ला तयअस मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद से रहमत से मायूस न हो। तो ये देखो यहाँ पर ला है और ला ने एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे दिया है। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है कुछ फ़वाइद ज़िक्र करते हैं, उनमें से हम आज 2 फ़ायदों को यहाँ पर ज़िक्र करेंगे और कोई 3 फ़ायदे हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा दरस में आपको बयान किया जाएगा। फ़ायदा एक ये है कि ये लम जो है, ये लम और लम्मा में ये फ़र्क है कि लम आदात शरत के बाद भी वाक़ हो जाता है। अगर आदात शरत इन है, इज़ा है, इस तरीके से जो आदात शरत हैं, इन आदात शरत जो कि 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हैं, उनके बाद ये लम आ जाता है, लेकिन लम्मा नहीं आता है। ये पहली फ़र्क है इन दोनों लम और लम्मा में। फ़र्क ये है कि लम जो है आदात शरत के बाद आता है और एक फ़ेल मुज़ारे को लफ्ज़न जज़्म दे देता है, और लम्मा जो है आदात शरत के बाद नहीं आता है। ये देखें, अब जैसे मसलन फरमाते हैं कि इन लम मसलन यजूज़ु वुक़ूउ लम,
بعد عادات شرط، یعنی لم جو ہے عادات شرط کے بعد واقع ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، لم کے لیے، کہ عادات شرط کے بعد آ جائے اور فعل مضارع کو جزم دے دے۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو، ان لم تزورنی اعتب علیک، اگر آپ نے میری زیارت نہیں کی تو آپ پر عتاب کروں گا، آپ پر غصہ ہو جاؤں گا۔ تو دیکھو یہاں پر ہماری شاہد مثال ان کے بعد لم داخل ہونے کی ہے، ان شرطیہ ہے اور لم ان شرطیہ کے بعد آیا ہے، اور اس لم نے تزورنی کو بھی جزم دیا ہے اور اعتب کو بھی جزم دے دیا ہے۔ دیکھو اس تزورنی اور اعتب یہ دونوں کو، اس لم تزورنی نے لم نے تزور کو کیا کیا ہے، یہاں پر جزم دیا ہے، ایک فعل مضارع کو جزم دیا ہے۔ تو اب بعد میں ابھی بیان کرے گا کہ یہاں پر یہ تزورنی کو جو ان کا پھر عمل کیا ہو جائے گا۔ یا تزورنی کو لم نے اگر جزم دیا ہے، تزور کر دیا ہے، تو پھر ان شرطیہ جو وہ دو فعلوں کو جزم دے دیتا ہے، اس کا عمل کدھر چلا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا اس کے اوپر عمل کرنے کے، تو لہذا کہتا ہے کہ یہاں پر ہم لم کے لیے جزم دیں گے، یہ لفظاً جو جزم جو ہے یہاں پر لم نے دیا ہے، لیکن معنن محلن جو ہے جو مجزوم ہے یہ تزور، لم تزورنی جو محلن مجزوم ہے، وہ محلن مجزوم کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، ان نے محلن جزم دیا ہے۔ لم تزورنی دونوں کو ملا کر جو ہے فعل ماضی معول ہے، یعنی یہ فعل مضارع ہے فعل، لیکن یہ حقیقت میں فعل ماضی، یہ لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ معول بے ماضی ہے، تو اس کو محلن جو ہے ان نے اس کو جزم دیا ہے۔ اعتب علیک یہ جو ہے جواب ہے جو ان نے اس کو جزم دے دیا ہے۔ تو پس لہذا کہتا ہے کہ ان لم تزورنی اعتب علیک میں ان کے بعد لم کا آ جانا یہ جائز ہے، بخلاف لما کے برعکس لما میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے بعد لما لے گئے۔ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ مَجْزُومًا لَفْظًا بِلَمْ، یہاں پر اب جو ہے یہ دو عامل جزم دینے والے آئے اور یہ دونوں کا آپس میں یہاں پر تعارض ہو گیا، تو کیا یہ مسئلہ اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر فعل مضارع جو مجزوم ہوا ہے تزورنی میں، تزور جو کہ مجزوم ہوا لفظاً، یہ لم کی وجہ سے ہے۔ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ مَجْزُومًا لَفْظًا بِلَمْ، لم کے ذریعے سے یہ فعل مضارع لفظاً مجزوم ہے۔ اما وَمَحَلًّا بِإِنْ، اما محل میں ان کے لیے یہ مجزوم ہے۔ لم تزورنی کلن کاملن جو ہے پورا جو ہے لم اور تزورنی دونوں مل کر یہ محلن مجزوم ہے، کس کے لیے؟ انہیں شرطیہ کے لیے۔ یہ پہلی فرق ہو گئی، اور دوسری فرق جو ہے ان کا یہ ہے کہ لم اور لما یہ دونوں فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو لم اور لما دونوں ماضی میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ اس کی مثالیں اوپر آپ نے دیکھ لی، لیکن وہاں پر جو ہے فعل مضارع کیا کرتا ہے؟ لم جو ہے نفی مطلق کر دیتا ہے، مطلق کر نفی کرتا ہے ماضی میں لے جا کر، اور اس کا مطلب حال تک پہنچنا یہ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن لما میں یہ شرط ہے کہ یہ نفی کرتا ہے متصل بحال، ماضی متصل بحال کے ساتھ نفی کرتا ہے، یعنی وہ ماضی جو حال کے بالکل نزدیک ہے اسی کو وہ لما نفی کر لیتا ہے۔ تو پس لہذا لم جو ہے فعل ماضی کو بطور مطلقہ نفی کرتا ہے، اور لما جو ہے ایسے فعل ماضی کو نفی کرتا ہے جو متصل بحال ہو۔ تو جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں، جس وقت کلام کیا جا رہا ہے، اس وقت تک اس کام کے انجام نہ پانے پر یہ لما جو ہے دلالت کرتا ہے۔
تو دیکھیں مثلا ابھی اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں، لم و لما یقلبانی معنی المضارعی، یہ لم اور لما دونوں فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، کما مر، جیسے پہلے مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ فعل ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ غیر ان لم، سوائے اس کے کہ لم جو ہے تنفی الفعل فی الماضی مطلقہ، لیکن لم جو ہے فعل ماضی کو میں تبدیل کر دیتا ہے بطور مطلقہ اس کو فعل ماضی میں لے جاتا ہے، ماضی بعید بھی ہو سکتا ہے، متوسط بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، یعنی اس کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے اور ماضی میں لے جا کر اس کی نفی کر دیتا ہے۔ ولما، لیکن لما بھی فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن اس کی نفی جو ہے وہ مقرون بے حال کے ہوتی ہے، جس وقت آپ بول رہے ہیں اس وقت تک اس کی نفی ہے۔ ولما تنفیہ فی الماضی متصلا بالحال، یعنی وہ فعل ماضی جو کہ حال کے ساتھ متصل ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ فیقال، پس اس وجہ سے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں لم یقم ثم قام، یعنی وہ قائم نہیں تھا پھر کھڑا ہو گیا، یعنی کھڑا نہیں تھا پھر ہو گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے چونکہ وہ ماضی بعید میں کھڑا نہیں تھا اور پھر ماضی قریب میں کھڑا ہو گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لما میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں لما یقم ثم قام، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جب آپ ایک چیز جو ہے تکلم کے زمان تک اس کی نفی کرتا ہے، ماضی قریب میں جو اس کی نفی کرتا ہے جو حال کے بالکل نزدیک ہے، تو پھر وہاں پر پھر ثم قام کا معنی نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ کھڑا نہیں تھا پھر کھڑا ہو گیا نہیں معنی ہوتا وہاں پر، چونکہ وہ خود بتا رہا ہے کہ جناب لما یقم، لما کا یقم کا معنی یعنی وہ ابھی تک کھڑا نہیں ہے، جب ابھی تک کھڑا نہیں ہے تو پھر کھڑا ہو گیا کا کیا مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا لما میں آپ جو ہے لما یقم ثم قام نہیں کہہ سکتے ہیں، اما یہ بات جو ہے آپ فعل ماضی لم میں کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لم یقم ثم قام، یہ آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن لما یقم ثم قال صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ لم و لما یقلبان معنی المضارع ماضیاً کما مر، غیر سوائے اس کے کہ ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقہ، لیکن لم جو ہے سوائے اس کے کہ لم جو ہے نفی کرتا ہے فعل ماضی کو بطور مطلقہ، یعنی قدیم ماضی قدیم ماضی قریب جو بھی ہو جہاں پر بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ ولما تنفیہ، لیکن لما نفی کرتا ہے فی الماضی متصلا بالحال، اس ماضی میں جو کہ حال کے بالکل نزدیک ہو، متصل بحال ہو، وہاں تک اس کی نفی کرتا ہے۔ فیقال، پس اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں لم یقم ثم قام، یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ولا یقالو، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لما یقم ثم قام، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔